الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان أصحاب رسول الله وكلا وعد الله الحسنى. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمیں اللہ اور اس کے
نبی سے پیار ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ امہات المؤمنین و 4 یار، امہات المؤمنین و 4 یار، سب صحابہ سے ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ سب صحابہ سے ہمیں انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم، آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک کے خطبہ میں درس حدیث ہے، بڑا ہی اہم ترین درس حدیث ہے، جس کا عنوان ہے صحابہ کے گستاخوں سے میل جول رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ موضوع کیا ہے ہمارا آج کا؟ صحابہ کے گستاخوں سے تعلق، رشتہ داریاں اور میل جول رکھنا کیسا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری مراد کوئی ایک خاص فرد یا کوئی ایک خاص گروہ ہرگز نہیں ہے۔ ہماری مراد فقط اتنی ہوگی جتنی حدیث کے اندر جملے آ جائیں گے، اور اس سلسلہ میں یہ آج اس کی پہلی قسط ہے۔ گستاخان صحابہ سے تعلق رکھنے کا حکم از احادیث، قسط نمبر 1۔ نہ کسی خاص شخص سے ہمیں دشمنی خواہ مخواہ کی، نہ کسی خاص گروہ سے ہمیں دشمنی خواہ مخواہ کی۔ ہاں، جو بھی صحابہ کا، اہل بیت کا، ازواج کا، انبیاء کا، اولیاء کا گستاخ ہے، یہ پوری کائنات سن لے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہمارا کیا ہے؟ کیونکہ ورنہ ہم خود مسلمان نہیں رہتے اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو، جیسا کہ احادیث میں آپ سرکار کے فرامین عالی شان خود سنیں گے۔ اب غور کریں، مدعا کیا ہے تاکہ لوگوں کو شعور ہو، لوگوں کا شعور بیدار ہو کہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام کے صحابہ کا گستاخ ہے، خواہ وہ کوئی ہے، خواہ وہ، میں خود سنی ہوں، میرا مجمع سنیوں کا ہے، یقین جانے اگر کسی سنی میں بھی وہ بات پائی گئی جو احادیث میں آئے گی تو ہمارا وہ بھی دشمن ہے، ہمارا وہ بھی کیا ہے۔ تو ان باتوں سے کم از کم واضح ہو گیا کہ ہم کسی ایک خاص فرد یا کسی خاص گروہ کے متعلقہ کلام نہیں کرنے جا رہے، بلکہ جو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ جو یوں ہو تم نے یوں اس کے ساتھ ہو جانا ہے، تم نے یوں اس کے ساتھ، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ۔ کنز العمال شریف ہے، کتاب الفضائل، ذکر صحابہ، اور آج کے درس کی پہلی حدیث کا نمبر ہے 32,456، 32,456۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ کتنی بڑی بات،
ڈائریکٹ بھی فرمایا جا سکتا تھا میرے صحابہ کا خیال رکھنا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا, لفظ نی کا ذکر فرمایا, فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال رکھنا. فمن, تو جس شخص نے بھی میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال رکھا, میرے صحابہ کی عزت کا, تو کان علیہ من اللہ حافظ, تو سمجھ لے کہ اس کی محافظت میرا رب فرمائے گا. جو میری وجہ سے, میری محبت کی وجہ سے میرے ساتھ جو ایک مسلم کا تعلق ہے کہ میں اس کا نبی ہوں, آقا و مولا ہوں, فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال رکھنا, میرے صحابہ کی عزت کا. جب تم یوں کرو گے, میری وجہ سے صحابہ کی عزت کا خیال کرو گے, فرمایا انعام یہ ہوگا پھر اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا, اللہ تمہارا, یا رسول اللہ. اور فرمایا جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال نہ کیا, میرے صحابہ کی عزت کا خیال, تو فرمایا سن لو, تخلل اللہ من, ایسے شخص سے اللہ بیزاری کا اعلان فرماتا ہے. اللہ اس انسان سے بیزار ہے, اللہ اس انسان سے ناراض ہے, اللہ کریم اس انسان سے بری و ذمہ ہے. بری و کس سے؟ جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال نہ کیا. ومن تخلل اللہ من, اور جس سے اللہ بری ہو جائے, جس سے اللہ بیزار ہو جائے. ایک جملہ مجھے قرآن پاک سے یاد آ رہا ہے اللہ کے بیزار ہونے سے. سورہ توبہ میں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, اللہ بیزار کس سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, بے شک اللہ بیزار ہے, بے شک اللہ ان سے ناراض ہے. کن سے؟ من المشرکین, جو مشرک لوگ ہیں. اللہ ان سے بیزار ہے جو مشرک ہیں, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جو کافر ہیں اللہ ان سے بیزار ہیں, یہ قرآن کا سورہ توبہ میں اللہ کریم کا یہ فیصلہ ہے. اور ادھر کیا فرمایا؟ جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال, فرمایا اللہ اس سے بھی بیزار ہے, اللہ اس سے بھی بیزار ہے. اور ادھر فرمایا اللہ کافروں سے بیزار ہے. قرآن میں فرمایا اللہ کن سے بیزار ہے, اور حدیث میں فرمایا جو میرے صحابہ کی عزت کا خیال نہ کرے اللہ ان سے بھی. اور پھر فرمایا جس سے اللہ بیزار ہو جائے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دے, اپنی رحمت سے. یوشک ان یأخذہ, تو پھر ان قریب اللہ کریم اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا. ان قریب اس شخص کو اللہ کریم عذاب میں گرفتار کرے گا, اور بڑی سخت اور شدید گرفت ہوگی مالک کی اس بندے کے بارے میں جس سے اللہ کیا ہو جائے؟ بیزار. کیا ہو جائے؟ بیزار ہو جائے. اور حدیث نے بتایا اللہ کن سے بیزار ہے؟ جو صحابہ کے کچھ نہیں ہوتا, جو صحابہ کے. دیکھیں ہم نے تمہید میں جملے بولے, نہ اس بیان سے مقصود کوئی ایک شخص مراد لیں گے ہم, نہ کوئی ایک خاص گروہ. جو بھی گستاخی صحابہ کی کرے گا, خواہ وہ سنی ہی کیوں نہ ہو, ہمارا وہ دشمن ہے, ہمارا وہ کیا ہے. اگر کہیں آپ کو تعصب والے جملے نظر آئیں پورے خطاب میں تو پھر بات کرنا. یہ ساری احادیث مبارکہ سرور دو جہاں کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی بندے نے کسی حدیث کو چیک کرنا ہو بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں, کتاب لے جائے کسی ایسے بندے کے پاس جس کو عربی زبان کی سمجھ ہو, جس کو عربی زبان کی سمجھ ہو. مشکل الفاظ کے معنی ویسے بھی میں نے لکھ لیے ہیں,
کہ ایک دفعہ محنت ہو نا، کل کو کہیں ضرورت پڑے نئے سرے سے نہ نکالنے پڑے۔ اب عالم کو بھی ہر وقت ہر عربی کے لفظ کا معنی ہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہوتی، بھلے وہ مفتی ہی ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ البتہ نہیں آتا تو کیسے نکالیں گے، اس کو طریقہ آتا ہے۔ اس کو کیا آتا ہے؟ کن کتب میں جانا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، کس مادے کا لفظ ہے، کس مادے میں مجھے تلاش کرنا ہوگا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ کی گرفت ایسے شخص کے لیے بڑی سخت ہے، کیسے شخص کے لیے؟ جس سے اللہ کیا ہو جائے؟ بیزار ہو جائے۔ اور حدیث کے ابتدا میں فرمایا اللہ کس سے بیزار ہے؟ جو میرے صحابہ کا۔ اور اس سے پیچھے حدیث کے پہلے جملے کیا ہیں؟ فرمایا میری وجہ سے۔ کیا جملے ہیں؟ میرے صحابہ کی